اس کے بعد بنی اسرائیل کی فضیلت نہیں ہے، اس کے بعد امت محمدیہ کا مقام سب امتوں سے بڑھ کر ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی پڑھتے ہیں اس کتاب کو جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے اس کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس آیت سے بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے، یعنی باقی بنی اسرائیل انہوں نے اس کتاب کو جھٹلا دیا، تورات کو، حالانکہ تورات میں نبی علیہ السلام کا ذکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، نام تک ذکر تھا، پورا ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی رسول ہیں اور اللہ نے پیغمبر بنایا، لیکن پھر مانتے نہیں تھے۔ لیکن جن لوگوں نے مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، کیونکہ پیچھے سارا بنی اسرائیل کا قصہ تقریباً 84 آیات ہوئی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے کس طرح نافرمانیاں کی اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی۔ یہ پورا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دل کو دلاسا دیا جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، حالانکہ ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے حقیقی معنی میں اس کی تلاوت کی، حقیقی معنی میں اس کو پڑھا۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا، حالانکہ اس کی کوئی صحیح سند نہیں ملتی، بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ قرآن میں تعویل نہیں کرتے، قرآن میں تحریف نہیں کرتے، یہی مطلب ہے اس آیت سے، یعنی حقیقی معنی میں قرآن کو اور کتاب کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں خسارے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی نبوت ہوئی اس کے بعد بنی اسرائیل کی فضیلت نہیں ہے، اس کے بعد امت محمدیہ کا مقام سب امتوں سے بڑھ کر ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور بچو اس دن جس دن نہ فائدہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کو، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا فدیہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی فائدہ دے گی کسی کی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا سیدنا ابراہیم کو اپنے کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، پس اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ قال ومن ذریتی، سیدنا ابراہیم نے کہا اے اللہ میری امت میں سے بھی امام بنانا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی۔ ایک تو بڑی واضح آزمائشیں ہیں جو سنتے رہتے ہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، اسی طرح اپنے خاندان کو چھوڑنا، اپنے برادری کو چھوڑنا، اور پھر والدین کے ساتھ قطع تعلق اختیار کرنا، اور بادشاہوں کے ساتھ مناظرہ کرنا، ان کے ساتھ لڑنا، اس معاملے توحید کے معاملے میں ان کا تکلیف پہنچانا، قوم والوں کا تکلیف پہنچانا، بہت زیادہ پریشان کرنا۔ ایک طرح کی یہ آزمائش تھی دین کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ اور ایک صحیح سند سے حدیث ملتی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو 10 چیزوں سے آزمایا، جن سے 5 کا تعلق سر سے تھا اور 5 کا تعلق جسم کے دوسرے حصوں سے تھا۔ تو یہ
حدیث سے یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔